اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کے حروف سے لکھا ہوا ایک وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوتے، ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان سب بہن بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی خاص سورۃ الکوثر کا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اسلامی چینل کے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل کرم سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اور میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورۃ الکوثر جب نازل ہوا تھا تو ایک صحابہ نے لکھ کر سورۃ الکوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیا تھا۔ عرب کے لوگ جنہیں اپنی زبان دانی کے بالغ پر بڑا ناز تھا، باوجود اہل زبان ہونے کے وہ بھی اس سورت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی شاعر قصیدہ لکھتا ہے تو وہ قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا ہے اور وہ قصیدہ لٹکا رہتا ہے جب تک کوئی اور قصیدہ لکھ نہیں جاتا۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب قرآن پاک کی سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دی تو تمام اس کا مفہوم مطلب اور معاہدہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، مگر کوئی بھی اس کا دھیان نہیں کر سکا۔ بالآخر شام سے ایک کتبے اور عرب لوگوں کا بھی واقف تھا، اس کو بلوایا گیا۔ اس نے دیکھتے اور معائنہ کرنے کے بعد اس نے اس کا ایک یہ نتیجہ نیچے لکھ دیا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہیں، بس آپ کو سورۃ الکوثر کا عمل درست طریقے سے کرنا ہے۔ یہ عمل تو ان دوستوں کے لیے بہترین تحفہ ہے وہ لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں، جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی آئیں ختم ہو جاتی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہماری لاکھوں روپے کا کاروبار ہے، ہماری لاکھوں روپے کی آمدنی ہے، ہمارے گھر میں پیسہ آتا نظر آتا ہے لیکن یہ پیسہ کہاں جاتا ہے یہ کچھ نہیں پتا چلتا، یعنی کہ مال میں برکت نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ان سبھی مسئلوں کا حل یہ ایک وظیفہ ہے۔ اور میری بہنیں اور بھائیوں، یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان کو رزق وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے، جو اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جو آپ کے مقدر میں ہے وہی آپ کو ملے گا، لیکن اگر ہم وظیفے کرتے ہیں تو مال میں زیادتی ہو جاتی ہے، مال زیادہ ہو جاتا ہے اور مال میں برکت آ جائے گی۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کیا اس کا مطلب ہوا کہ اگر ملنا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آپ نے گھر میں ایک مرغی پالی ہوئی ہے، مرغی کو دانہ ڈالا اور مرغی نے بھاگ کر جا کر دانہ کھا لیا۔ ٹھیک اسی طرح اگر آپ دانہ کسی اور طرف ڈالیں گے تو وہ جا کر دانہ کھا لے گی، جو اس کے مقدر میں ہے وہ دانہ کھا لے گی، یعنی کہ اس نے کوشش کی، جس طرف آپ نے دانہ ڈالا اس نے بھاگ کر جا کر وہ دانہ کھا لیا، اس نے کوشش کی۔ یہی دانہ اگر آپ اس کے سامنے اکٹھا کر کے رکھ دیتے تو بھی وہ دانہ کھا لیتی آسانی سے۔ اگر آپ وظائف کرتے ہیں تو وظائف کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو اپنے قرآن پاک کی برکت سے مشکلات اور پریشانیوں سے نکال دے گا، آپ کے رزق میں جتنی بھی تباہی اور پریشانی ہے سب کو ختم کر دے گا، آپ کا رزق اکٹھا ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کو ایک جگہ سے رزق دے گا اور سکون کے ساتھ رزق حلال کما سکیں گے اور اپنے گھر والوں کو پال سکیں گے اور اپنے بیوی بچوں کو پال سکیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اسلامی چینل کو جوائن کر لیں اور اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور آپ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور اگر میرا وظیفہ پسند آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔ بڑھتے ہیں آگے اپنے عمل کی طرف۔ سب سے پہلے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو پاکستانی روپے چاہیے، اور اگر آپ کسی اور ملک میں رہتے ہیں تو وہاں کی کرنسی ہونی چاہیے آپ کے پاس، جو آپ استعمال کرتے ہیں ان پیسوں میں سے آپ 10 روپے کا نوٹ لے لیں، یا آپ 50 روپے کا لے لیں، یا آپ 100 روپے کا لے لیں، جتنا بھی آپ چاہیں اتنا آپ نوٹ لے لیں۔ آپ نوٹ کوئی بھی لے سکتے ہیں اور وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ 3 دن کا عمل ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو نوٹ چاہیے،
وہ 10 روپے کا ہو یا 50 روپے کا ہو یا 100 روپے کا، اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس نوٹ کو سامنے رکھ لینا ہے اور درود ابراہیمی 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے اور سورۃ الکوثر پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ قرآن پاک آپ کے سامنے کھلا ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے اوپر دیکھ کر آپ نے انگلی رکھ کر انگلی آپ نے سورۃ الکوثر پر چلانی ہے اور اس طرح آپ نے پڑھنی ہے، اور اسی کو آپ نے 121 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ بسم اللہ شریف سورۃ الکوثر کے ساتھ لازمی پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے سامنے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ پاک اس عمل کی برکت سے میرے رزق میں برکت عطا فرما، اور جتنی بھی بیماریاں پریشانیاں اور مشکلات مجھے گھیرے ہوئے ہیں، مشکلات کو دور کرنے والی ایک بس تیری ہی ذات ہے، اپنی مقدس کلام کے صدقے میری ہر مشکلات کو دور فرما دے۔ اور جو نوٹ آپ نے جس کا انتخاب کیا ہے، چاہے وہ 10 روپے کا ہے یا 50 روپے کا یا 100 روپے کا، جو بھی آپ نے نوٹ لیا ہے اس کے اوپر آپ پھونک مار دیں، یعنی کہ اس کے اوپر آپ دم کر لیں اس نوٹ کو آپ اپنے گھر میں کسی جگہ پر سنبھال کر رکھ دیں۔ اور جو آپ نے دوسرے دن عمل کرنا ہے وہ آپ نے بہتر یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں، یا اگر آپ غسل نہیں کر سکتے ہیں تو اچھی طرح وضو کر لیں اور کپڑے چینج کر لیں، خوشبو لگا لیں، اور آپ عمل کرنے کے لیے جب بیٹھیں گے تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہم نے سب سے پہلے 121 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھی تھی، اور اب آپ نے 111 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ قرآن پاک سامنے رکھنا ہے اور انگلی قرآن پاک کے اوپر رکھ کر نظر آپ کی قرآن پاک کے اوپر ہونی چاہیے، اور عمل مکمل کرنے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک کے سامنے دعا کرنی ہے۔ دعا اس طرح کریں کہ اے اللہ پاک اس عمل کی برکت سے میرے رزق میں برکت عطا فرما، اور جتنی بھی میری پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرما، اور بیماریاں پریشانیاں مصیبتیں دور کرنے والی بس ایک تیری ہی ذات ہے۔ اے اللہ پاک اپنے مقدس کلام کے صدقے میری مشکلات کو حل فرما۔ اس عمل کے دوران کل والے نوٹ کو سامنے رکھ لیں اور پھر اسی طرح اس پر پھونک مار دیں، اور پھر اس نوٹ کو سنبھال کر اپنے گھر میں کسی جگہ پر رکھ دیں۔ اب عمل ہم نے تیسرے دن کا کرنا ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے یا پھر اچھی طرح وضو کرنا ہے، صاف کپڑے پہننے ہیں خوشبو لگا کر، اور اس کے بعد قرآن پاک کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم نے پہلے دن سورۃ الکوثر 121 مرتبہ پڑھی تھی اور دوسرے دن 111 مرتبہ، اور آج تیسرے دن ہم نے 101 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور آج بھی قرآن پاک کے اوپر انگلی رکھ کر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک جتنی بھی پریشانیاں مصیبتیں مجھے گھیرے ہوئے ہیں، جو بیماریاں ہیں اسے اس پاک کلام کے صدقے دور فرما دے۔ تمام بیماریاں پریشانیوں کی دور فرمانے والی بس ایک تیری ہی ذات ہے، اس عمل کی برکت سے دور فرما دے۔ اور جو نوٹ آپ نے پہلے دن اور دوسرے دن رکھا تھا اسی نوٹ کو آپ اس عمل کے دوران تیسرے دن رکھ لیں اور اس کے اوپر پھونک مار دیں اور اس کے اوپر دم کر کے اس نوٹ کو آپ سنبھال کر اپنے گھر میں کسی جگہ پر رکھ دیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ آپ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اگر میرا وظیفہ پسند آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔